چند باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا بیٹا یہ مسجد ہے تو مسجد کا ایک ادب ہوا کرتا ہے، گفتگو نہیں بیٹا۔ علامہ صاحب کی گفتگو شروع ہو گیا، بیٹا خاموشی، کیپ کوائٹ پلیز، سائلنٹ۔ خاموشی کے ساتھ، یہ مسجد کا تقدس ہے تو اس کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے، خاموشی سے گفتگو سماعت کیجیے۔ اس کو مزید سادہ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر، شرف، اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار، ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا، بڑا مضطرب رہتا، بڑا بے چین رہتا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے دوست جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہوتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت بھی کی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر میرے حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے 53 سال مکہ میں، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی، والہانہ استقبال ہوا۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور بھائی ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا،
کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست، دھیان سے سنیے گا۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ہاں، حضور نے فرمایا کچھ راہوں میں آئے تھے، دیوانوں نے گھر بنائے تھے، میرے نام طبہ نے خط چھوڑا تھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ اور بھائی یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی داستاں بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ ہیں یار جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک جوان کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے، سنتے چلیے گا۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی، والد اس شہر کا سردار تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور آج زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ بتا دیا، گرجے میں تھا، مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا، فرماتے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے دوست۔ جب وہ مرنے لگا تو کہتے میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات ہوئی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سرے راہ بنی قلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے اس بات پہ وہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے سرگوشی کی، دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ پیارے محمد تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں ظاہر غلام تھا، غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے، پھر وہ ہمایوں گڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا، اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا
और आके कहता है खुदा सत्यानाश करे उसो खजरज का। एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सलमान कहते हैं मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी भाई। अंजाम से बेनियाज हो के तस्करे दिल नवाज छेड़ा। वो तो गुस्से में था, उसने सलमान के मुंह पे मुक्का मार दिया। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। और जो सीस तली पे धर ना सके वो प्रेम नगर में आए क्यों। इम्तिहान तो आते हैं ना भाई। कहते उसने मुझे जोर का मुक्का मारा, बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मंजर देखिएगा भाई। कहते हुजूर उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के झुरमट में थे। मैं हाजिर हुआ, मैंने एक खाना पेश किया। हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सलमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी जी, समात कीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया, सलमान फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में खाना लेके हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके, चलो भाईजान हो जाते, बस आप तवज्जो रखें। तो कहते मैंने खाना पेश किया, अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके हमारे यहाँ यसरब तशरीफ़ लाए हैं और ये मेरे पास सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सलमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो गई। कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। दो निशानियाँ पूरी हो गई, अब एक निशानी बाकी है। सलमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने ग़ुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहाँ मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक़ खींच लाया कि आज मोहर नबूवत की ज़ियारत करूँगा। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा, हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियाँ थी भाई, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। करीम ने करम किया, कमर से चादर को उठा दिया। जब चादर उठती है मोहर नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी फरमाते सलमान सुनाओ ना, हमारा प्यार तुम्हें कहाँ से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छेड़ दिया, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। भाईजान ये सलमान फारसी भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की तड़पती दास्तां भी हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बाना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा भाई, क्या हमें तहज्जुद के वक़्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, दामन फैलाना पड़ा? और नहीं भाई, सोए हुए थे, वक्त सवल्ला निकला। हमें तो बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से आती है ठंडी हवाएं, हमें तो उन हवाओं ने पैगाम दिया कि मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के ग़ुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। ये मेरा और आपका एजाज़ कि हम हुजूर के बन के आए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए।